السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی۔ اللہم رب زدنی علما ورزقنی فہما، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ عزیزہ سامعات، آج میں آپ سبھی کے سامنے عقیدۃ الطحاویہ کی 20ویں کڑی لے کر پیش خدمت ہوں۔ امید ہے کہ آپ سبھی بغور سماعت فرمائیں گے انشاءاللہ۔ امام طحاوی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، والایمان واحد واہلہ فی اصلہ سواء والتفاضل بینہم بالخشیۃ والتقی ومخالفۃ الہوی وملازمۃ الاولی۔ حقیقت ایمان ایک ہے اور اہل ایمان اصل ایمان میں برابر ہے، لیکن ایک دوسرے پر فضیلت، خشیت الہی، تقوی، خواہشات نفسانی کی مخالفت اور افضل حکم پر پابندی سے عمل کرنے کی بنیاد پر نصیب ہوتی ہے۔ آئیے ہم اس عبارت کو وضاحت کے ذریعے سے سمجھتے ہیں، کیونکہ بغیر وضاحت کے اس عبارت کو سمجھنا ہمارے لیے مشکل ہے۔ ایمان کی حقیقت ایک ہے جس میں سارے اہل ایمان برابر ہیں۔ یہ امام طحاوی رحمہ اللہ کا عقیدہ ہے۔ جو ایمان کو یعنی جو عمل کو ایمان میں شامل نہیں سمجھتے ہیں، نہیں مانتے ہیں، یہ اعتقاد صحیح نہیں ہے۔ دراصل ایمان کہتے ہیں اقرار باللسان، تصدیق بالقلب اور عمل بالارکان کے مجموعے کو۔ یعنی ایمان کہتے ہیں زبان سے اقرار کرنے اور دل سے اسے ماننے اور یعنی عمل کر کے اسے ثابت کرنے کو، جو اطاعت سے بڑھتا ہے اور معصیت سے گھٹتا ہے۔ ایمان کے یہ تینوں ارکان درجہ میں برابر نہیں ہیں۔ علامہ عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ فرقہ مرجیہ کا عقیدہ ہے کہ ایمان میں تفاضل نہیں پایا جاتا، بلکہ اس میں تمام اہل ایمان برابر ہوتے ہیں۔ یہ بات شرعاً اور عقلاً باطل ہے۔ کیونکہ سوچئے ذرا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایمان اور ایک فاسق شخص کا ایمان کیسے برابر ہو سکتا ہے؟ ایمان کے باب میں اہل ایمان کے 3 مراتب ہیں۔ آئیے ہم ملاحظہ کرتے ہیں۔ نمبر 1، الظالم لنفسہ، یعنی جو شرک کے علاوہ معاصی کا ارتکاب کرے، یعنی شرک تو نہ کرے لیکن اس کے علاوہ گناہوں کا ارتکاب کرے۔ دوسرا گروہ المقتصد، جو واجبات کو ادا کرتا ہو اور معاصی سے بچتا ہو، یعنی گناہ سے بچتا ہے لیکن صرف واجبات کو ادا کرتا ہے۔ تیسرا گروہ ہے سابق بالخیرات، یعنی جو واجبات اور مستحبات کو ادا کرتا ہو اور معاصی، مکروہات اور بعض مباحات سے بھی احتیاطاً بچتا ہو۔ اسی کی طرف اللہ تبارک و تعالی اشارہ کرتے ہوئے سورہ فاتر آیت نمبر 32 میں ارشاد فرماتے ہیں، ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات۔ یہ آیت کریمہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ مؤمنین ایمان کے باب میں متفاضل ہوا کرتے ہیں۔ آگے مؤلف رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، والمؤمنون كلهم اولیاء الرحمن واکرمهم عند اللہ اتقاهم واتبعهم للقرآن۔ تمام مؤمنین رحمان کے اولیاء ہیں۔ ان میں اللہ کے نزدیک سب سے مکرم وہ شخص ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا زیادہ فرما بردار
اور قرآن مجید کا زیادہ اتباع کرنے والا ہو۔ آئیے اس عبارت کو بھی ہم تشریح سے سمجھتے ہیں۔ واقعی مومنین اللہ کے دوست ہیں جن سے اللہ رب العالمین محبت کرتا ہے۔ آئیے ہم دلیل دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں اپنے محبت کا اعلان کرتے ہوئے فرماتے ہیں ان اللہ یحب المؤمنین، کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ مؤمنین سے محبت کرتا ہے۔ دوسری جگہ پہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یحب المتقین، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ متقی سے، پرہیزگاروں سے محبت کرتا ہے۔ آگے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں واللہ یحب المحسنین، کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ محسنین سے، احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں یحب التوابین، کہ اللہ رب العالمین توبہ کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ پھر آگے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ اس کے برعکس کافر اللہ کے دشمن ہیں، جیسا کہ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر اعلان کرتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، کہ اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ آگے مؤلف رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں والایمان هو الایمان باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ حلوہ ومرہ من اللہ تعالی۔ اللہ تعالی، فرشتے، آسمانی کتاب اور رسول، یوم آخرت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھلی و بری تقدیر پر ایمان رکھنے کا نام ایمان ہے۔ یعنی ایمان کے 6 رکن ہیں۔ ان 6 کو جب تک ہم قبول نہیں کریں گے تب تک ہم مومن نہیں بن سکتے۔ آگے امام طحاوی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں وَنَحْنُ مُؤْمِنُونَ بِذَلِكَ كُلِّهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ وَلَا نُصَدِّقُهُمْ كُلُّهُمْ عَلَى مَا جَاءُوا بِهِ۔ ہم مذکورہ تمام عقائد پر ایمان رکھتے ہیں، ہم رسولوں کے درمیان تفریق نہیں کرتے، بلکہ جو وہ پیغام لائے تھے اس کی ہم تصدیق کرتے ہیں۔ یعنی ہم امت محمدیہ رسولوں کے درمیان تفریق نہیں کرتے، بلکہ جو بھی رسول دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث کیا تمام کی ہم تصدیق کرتے ہیں، ہر ایک کی رسول کی رسالت کی ہم گواہی دیتے ہیں۔ ہم یہود اور نصاراؤں کی طرح کسی نبی کو مانتے اور کسی کو کا انکار نہیں کرتے، بلکہ ہم تمام نبیوں کی نبوت کو تسلیم کرتے ہیں، تمام رسولوں کی رسالت کی تصدیق کرتے ہیں۔ آگے مؤلف رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں وَأَهْلُ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّةِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی النار لا يخلدون إذ ماتوا وهم موحدون وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين وهم في مشيئته وحكمه إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله كما ذكر عز وجل في كتابه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وإن شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته ثم يبعثهم إلى الجنة وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے گنہگار، کبیرہ گناہ کے ارتکاب کرنے والے جہنم میں جائیں گے، لیکن وہ ہمیشہ اس میں نہیں رہیں گے، بشرطے کہ وہ موت کے وقت منہج توحید پر قائم ہو، گرچہ انہوں نے توبہ نہ کیا ہو۔ یعنی امت محمدیہ گرچہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہو
لیکن اگر وہ موت کے وقت توحید کا مقری ہو، منہج توحید پر قائم ہو، تو وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا۔ دلیل کیا ہے؟ اللہ رب العالمین سورہ نساء میں ارشاد فرماتے ہیں وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ۔ بحالت ایمان اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات ہوئی تو ایسے لوگ اللہ کی مشیت کے تحت ہوں گے، یعنی اگر اللہ چاہے تو انہیں بخش دے گا، اگر اللہ چاہے تو انہیں اپنے فضل و کرم سے معاف کر دے، جیسا کہ اللہ رب العالمین اپنے کتاب مقدس میں کہتا ہے وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ۔ اگر وہ چاہے تو انہیں جہنم میں اپنے عدل و انصاف کے مطابق سزا دے، پھر وہاں سے اپنی خاص رحمت اور نیک بندوں کی سفارش سے نکال کر جنت میں داخل کر دے۔ یہ اس لیے ہوگا کہ اللہ تعالی اہل ایمان سے دوستی رکھتا ہے اور انہیں منکرین کے طرح دنیا و آخرت میں ہمیشہ کے لیے رسوا نہیں کرے گا۔ جو منکرین ہدایت الہی سے خائب و خاسر رہے وہ اس ولایت کو نہیں پہنچ سکیں گے، یعنی اسے یہ نعمت نہیں مل سکے گی۔ یہیں تک ہم آج اپنا درس ختم کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین تو ہم سب کو پکا سچا مومن بنا اور تا دم حیات اسلام پر قائم رکھ، اور جب ہماری موت ہو تو ایمان پر ہو، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔